بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی۔ حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا اور بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال نے، اس کی جدائی نے اسے بہت صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصے تک بیوی کی قبر پر بیٹھا خون کے آنسو بہاتا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہیں پر سو جاتا اور بعض اوقات کبھی قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ اس طرح قبرستان میں ہی اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ ایک دن معمول کے مطابق یہ شخص قبر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پر ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو اور یہ قبر کس کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اللہ سے ہر وقت موت مانگتا ہوں لیکن اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے جلدی مار دے اور میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زرع دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم نے آج کے بعد رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھٹنے مبارک لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا کہ تیرے منہ سے یہ آگ کیوں نکل رہی ہے اور تیری شرمگاہ کو کیڑے کیوں کھا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر حبشی بولا کہ میرے منہ سے اس لیے آگ نکل رہی ہے کہ میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اور آگ میری زبان کھا رہی ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پر عذاب ہے۔ اور میری شرمگاہ کو اس لیے کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا کہ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کی قبر تو نہیں ہے، وہ تو ساتھ والی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ اس قبر پر ڈالی اور اپنا گھٹنا مبارک اس قبر پر لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، اے قبر والی۔ وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس کا شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرات یہی میری بیوی ہے، یہی عورت ہے جسے میں دل و جان سے پیار کرتا ہوں، عشق کرتا تھا۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز تک روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اسے سکون کی نیند نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر کچھ دور تک چلا۔ راستے میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر سستا لیں، تم یہاں پر بیٹھو اور میں تمہاری باہوں میں اپنا سر رکھتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے نیند کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ ادھر اس سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے اس کو بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اس عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو یہ خوبصورت عورت
اس شہزادے پر فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اسے دیکھا اور پسند کر لیا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے آپس میں اشاروں میں بات کی اور اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ شوہر جب اپنی نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی ہے، میرا عشق کہاں چلا گیا ہے۔ ایک بار پھر وہ پریشانی کے دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا اس جگہ تک جا پہنچا جہاں پر شہزادے کا گھر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آئی؟ شہزادے نے کہا اے شخص، کون سی تیری بیوی؟ اس شخص نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا اور کہا تو بتا، تو اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تجھے جانتی تک نہیں۔ ان تینوں لوگوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ ایک بار پھر سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرات، آپ نے تو اسے زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی جی میں نہیں ہوں اس کی بیوی، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے مالک، اس سے پہلے کی طرح مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت پھر سے مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار سیاکار بن کر مرا، جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو مومن بن کر اٹھایا جائے گا۔ وہ مومن بن کر اٹھے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، تو اس حبشی کو دیکھ کر جو کہ گناہ کرتا ہوا مرا، جبکہ گناہ بہت زیادہ تھے، مگر جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ ایک مومن کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جس شخص نے ایسے شخص دیکھنا ہو کہ خود کلمہ پڑھتے پڑھتے مرا ہو تو وہ قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں مری تھی، لیکن جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ کفر کی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ پھر حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کاش تو نے میرے رب کریم سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ عرصے دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، اس عورت کی قبر پر عرصے دراز تک تو اپنا وقت، اپنا سکون برباد کرتا رہا۔ کاش تو نے اس رب کریم سے محبت کرتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق کرنے والا مل جاتا، تجھے ان حبشی عورت کی کبھی ضرورت نہ پڑتی۔ دوستو بات تو بالکل سچ ہے، انسان کو اللہ سے پیار کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، رب سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ رب انسان کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔